سے بچ کر زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام بنایا، پیغمبر کو رسول کو بھیجا اور ان پیغمبر اور رسول کے اوپر اپنی وانی، اپنی وحی بھیجی کہ یہ پیغام تم بھی عمل کرنا اور لوگوں کو بھی بتانا، دھرتی پر جو منشیہ ہیں، جو انسان ہیں، ان کو بھی بتانا۔ بہت سارے انبیاء اور رسول آئے، اخیر میں آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ محمد الرسول اللہ کے بعد وحی بند ہو گئی۔ آپ فائنل آخری سنویدھان، آخری شریعت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ یہ دین اللہ کے طرف سے مکمل ہو گیا۔ there is no gap, there is no chance، اب کوئی چانس نہیں ہے، اب کوئی امید نہیں ہے، کوئی پیشنس نہیں ہے کہ کوئی اور بھی نبی یا رسول آئے گا، اللہ کی طرف سے کوئی اور شریعت آئے گی، کچھ نہیں۔ the final decision اللہ کا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے مکمل کر دیا تمہارے دین کو، اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی گئی۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے میری نعمت پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو دین اسلام ہے اسی پر عمل کرنا، میں اسی سے راضی رہوں گا۔ یہ دین اسلام، یہ شریعت۔ بہت سارے نظام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین اور شرائط ہے، انہی میں سے ایک نظام اور ایک شریعت کے کچھ پیغام، کچھ احکام عورتوں کے لیے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے تعلق سے، وومن کے تعلق سے، النساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، بلکہ باضابطہ ایک سورت نازل فرما دی، سورۃ النساء قرآن میں۔ النساء مینس عورت، وومن، لیڈی۔ دنیا کی اتنی ساری کتاب ہے، ہندو دھرم میں ہے، کرسچنوں میں ہے، جین میں ہے، بودھ میں ہے، تالمود آدی گرنتھ ہے، کہیں پر بھی پرٹیکولر خاص طور پر عورت کے تعلق سے کوئی چیپٹر نہیں باندھا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 30 پارے کے اس قرآن میں ایک چیپٹر، ایک سورت باندھی، سورۃ النساء۔ چوتھے پارے سے اس کی شروعات ہے، سورۃ النساء۔ میں نے اسی لیے منتخب کیا ہے اس ٹاپک پر بولنے کے لیے، کیونکہ ابھی آپ لوگ شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ 1 جنوری کو سن 2022 کی پہلے دن جو ہے جنوری کو، بلکہ یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا، کچھ مسلم لڑکیوں کے، عورتوں کے فوٹو، ان کی گندی فوٹو کسی ویب سائٹ یا ایک ایپ بنایا گیا، ایپ سوشل میڈیا کے ذریعے، وہاں پر وہ تصویریں ڈالی گئی، اور اسی کو ابھی جو پکڑا گیا، 100 مسلم عورتیں اور لڑکیوں کے فوٹوز اس ایپ کے ذریعے اس کو بدنام کرنے اور اس کو نیلام کرنے کی، اس کو بیچنے کی، اس کی قیمت لگائی گئی، اس کا نام دیا گیا۔ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا اس ایپ کا نام، جو لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں وہاں پر بلی بائی ایپ،
سلی ڈیل پہلے ہی سن 2021 کے جولائی میں وہ لیک ہوا تھا، اور ابھی جو ایپ پکڑا گیا، باضابطہ ایپ بناتے ہیں اور اسی ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعے سے کچھ ان عورتوں کو جو سماج کے لیے اچھا کر رہی ہے، ان عورتوں کو جو برائی کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے، ان عورتوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ 100 عورتیں ٹارگیٹڈ ہیں، اور وہ 100 عورت ہندو نہیں، مسلم عورت۔ وہ 100 عورت وہ ہیں، یا تو وہ پڑھائی کر رہی ہیں، یا تو وہ صحافی ہیں، مطلب میڈیا کرمی ہیں، وہ آواز بلند کرتی ہیں کسی غلط میٹر پر، تو انہی کو ٹارچر کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے صرف چن کر مسلم عورتوں کو ان کی تصویر لے کر، ان کی تصویر کا غلط استعمال کر کے ڈیل آف دا ڈے، یعنی اس کی تصویر ہے یہ، اس کی قیمت اتنی ہے، یعنی ان کی عزت کا اور ان کی پرائیویسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہمارے بھارت میں۔ سن 2021 کے 4 جولائی سے یہ چل رہا، اور ابھی 1 جنوری سے ایک بلی بائی ایپ پکڑا گیا باضابطہ۔ وہ ایک بہت کم عمر کا لڑکا، وشال جھا نام ہے، 21 سال کا جوان، جو اس کا ماسٹر مائنڈ پکڑا گیا۔ وہ بنگلور آسام کا شاید ہے، وہ بنگلور کا یا آسام سے پکڑا گیا، اور ان 100 عورتوں میں صرف مسلم عورتیں ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نوجوان وشال جھا، ایک نوجوان لڑکا، پڑھائی کرنے والا، شاید انجینئرنگ کا ایک اسٹوڈنٹ، اور اس کے ساتھ ایک عورت شویتا سنگھ نام کر کے، اور انہوں نے 100 عورتوں کی تصویر کو بھی اس طرح سے ایڈٹ وغیرہ کر کے ان کی قیمت فکس کی گئی۔ نجیب جو گم ہو گیا، جس کی ہتیا کر دی گئی، شاید اس کی ماں کا بھی نام، بوڑھی عورتوں کا نام، بچیوں کا نام پریشان کرنے کے لیے کہ یہ وہ عورت ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اناپ شناپ بکتے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ جو لوگ صرف ٹرکوں پر لکھ دیتے ہیں نا کہ بیٹی کو بچاؤ، بیٹی کو پڑھاؤ، اٹھا، جب سماج کی بیٹی کی پرائیویٹ ان کی فوٹوز کو لیک کیا گیا، تو اسی وقت جب FIR ہوا تو اس مجرموں کو ہونا چاہیے، لیکن نہیں کیا گیا، چھوڑ دیا گیا انہیں گھومنے کے لیے کہ تم اور کرو۔ یہ 1 جنوری سن 2022 سے بلی بائی ایپ کے ذریعے سے ڈیل کیا جاتا ہے، اور عورتوں، سماج کی مسلم عورتوں کے فوٹوز اور ان کی نیلامی کی جاتی اس ویب سائٹ کے ذریعے سے۔ اور وہ لوگ کہاں ہیں اتھارٹی، لیگل اتھارٹیز کہاں ہے، لا اینڈ آرڈر؟ عورت کی عزت کی بات کرتے ہو، عورت کے سمان کی بات کرتے ہو، اسلام کے پلیٹ فارم پر آئیے۔ عورت کو وہ سمان دیا گیا، عورت کو وہ عزت دی گئی کہ آج تک وہ عزت نہیں دی گئی کسی کمیونٹی کے ذریعے یا کسی مذہب کے ذریعے سے۔ کرسچن عورت جو چرچ میں چلی جائے، جو عورت، جو بچی، اور اپنے آپ کو قربان کر دے اور شادی نہ کرے، وہ چرچ میں اپنے آپ کو حوالے کر دے، شادی نہ کرے، اور اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے جو اپنی جوانی وقف کر دے، کرسچن کے اندر سب سے زیادہ اہمیت اس عورت کو، اس بچی کو دی جاتی، جو کہ غلط ہے۔ اللہ نے ان کے اندر بھی کچھ خواہشیں رکھی، اس عورت کے اندر بھی، اس بچی کو قربان کر دے، کرسچن کے اندر اور ان کو سمان دیا جاتا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، اسلام نے عورت کو جو مقام دیا،
محمد الرسول اللہ کے زمانے میں اسی طریقے سے عورتوں کو بدنام کیا، غلط نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں محمد الرسول اللہ جس معاشرے میں تھے، جس سماج میں تھے، بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو ان بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بے شرمی کی وجہ سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ کہلانا پڑے کہ میرے گھر پہ کوئی بچی پیدا ہو۔ خاموش رہتے تھے۔ لڑکا پیدا ہوتا تو ڈھول بجاتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ بچی پیدا ہوتی کسی کے گھر میں تو وہ آدمی اس کے منہ میں 12 بج جاتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے پوری دنیا کا غم اور پوری دنیا کی پریشانی اس کے سر پر آ کر پڑ گئی۔ یہ نظام تب تھا۔ محمد الرسول اللہ نے اس غلط کنسپٹ کو ختم کیا، ہٹایا اور کہا کہ یہ عورت ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ کسی کی بہن ہے۔ انسان کی ضرورت انہی عورتوں سے پوری ہوگی۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اداس رہتے تھے، بائیں پسلی سے تب اما حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جاتا۔ اللہ created the first man, his name was Adam علیہ السلام, and the second woman, her name اما حوا علیہ السلام، اما حوا کو پیدا کیا۔ اور عزت ملنی چاہیے، ماں ہے تو ماں جیسی عزت دیجیے، اگر بیٹی ہے تو بیٹی کی طرح عزت دیجیے، اگر بہن ہے تو بہن کی طرح عزت دیجیے، اگر بیوی ہے تو بیوی کی طرح عزت دیجیے۔ کسی بھی طرح سے ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی پرمیشن دنیا کی کسی بھی انسان کو نہیں۔ چائنا چلے جائیے آپ، چائنا جہاں ناستک لوگ بستے and they don't believe in God, in any God. رائٹ ناؤ، ابھی کے ٹائم چائنا جہاں کے ہم لوگ بہت ساری چیزیں یوز کرتے ہیں، چائنا یوز کرتے، چائنا کا ماسک یوز کرتے، بہت سارے گاڑیوں میں پارٹس رکھتے چائنا کے، وہ یوز کرتے، استعمال کرتے ہیں۔ وہ چائنا عورت کو کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عورت تو جناب عیش کی چیز ہے، عورت کو ڈانس کلب میں، ہوٹلوں میں استعمال کیجیے اور ان کو چھوڑ دیجیے، یا عورت کے ساتھ عیاشی کیجیے، ان کو ختم کر دیجیے۔ عزت نہیں دیتے چائنا میں عورت کو۔ یہاں تک کہ آپ یورپ کنٹریز میں چلے جائیں، وہاں عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کچھ دنوں تک کے لیے۔ جب آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، عورت کی پوری ہو گئی، ایگریمنٹ ختم، رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ہے کس کے پاس رہے گا؟ کورٹ فیصلہ کرے گا کہ یہ بچہ کس کے پاس رہے گا، یا تو ماں کے پاس یا تو باپ کے پاس، لیکن رشتہ ختم۔ سب سے بہترین خوبصورت رشتہ اگر دنیا کے اندر کسی مذہب نے عورت اور مرد کا دیا ہے تو وہ رشتہ اسلام کا، وہ رشتہ مسلمانوں کا ہے۔ نکاح کرتے ہیں، مرتے دم تک ساتھ ایک دوسرے کا دینا لازمی اور ضروری ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کنٹری میں حرامی اولاد زیادہ ملیں گے آپ کو۔ کیوں؟ نہ باپ کا پتہ، ایک عورت ہے، دو تین جگہ ایگریمنٹ کر کے اپنا رشتہ، اپنے بچے ان سے ایک دو تین مردوں کے ساتھ زندگی گزارتے، کوئی نظام نہیں۔ لیکن اسلام نے عورت کا ایک بہترین خوبصورت نظام پیش کیا دنیا کے اندر۔ بیٹیوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، تذکرہ ہے دوسرے ویدوں میں، ادھے پشیست موپری سنترام پاد کوہر، دنیا کے سب سے پرانی لینگویج مانی جانے والی ایشیا مہادیپ میں سنسکرت زبان میں بھی کہا گیا، ادھے پشیست موپری سنترام پاد کوہر مات کوشل پکو۔ اے سماج کے ماں، اے سماج کے بہو، اے سماج کے بیٹیوں، اپنی خوبصورتی کو روٹوں پر چل کر ظاہر مت کرو، اپنے بالوں کو بکھیر کر مت چلو، اپنے بالوں کو پردے میں رکھو، اپنے
parts of bodies, अपने जिस्म के किसी भी पार्ट को लोगों के सामने जाहिर मत करो। अपनी शक्ल, अपनी आंखें पर्दे के अंदर रखो। अधे पश्यस्य मोपरी संतराम पादको हर माते कौशल पको। ए माँ, माते, ए समाज की माए, ए बहू, ए बेटियां, तुम समाज को निर्माण करने के लिए एक देवी हो, एक माता हो, एक माँ हो। तुम्हारा बेशरम हो जाना, तुम्हारी अपनी इस हुस्न का गलत इस्तेमाल करना, शौहर के अलावा नॉट अलाउड टू शो योर ब्यूटी एंड ornament in front of the people. Allah said in the Holy Quran, say to the believing women that they should lower their gaze in God. अपनी निगाहें नीची रखो। and don't show your beauty, अपनी खूबसूरती की किसी के सामने जाहिर मत करो। आओ दुनिया वालों, बुल्ली बाई ऐप को बनाने वाले, तुमने हमारी समाज की 100 बेटियों को, भारत की 100 औरतों को तुमने इस ऐप के जरिए से रुस्वा करने की कोशिश की। मैं पूछना चाहूंगा इस इख्तिदार में बैठे हुए वो आईटी सेल के मेंबरान को, उन लॉ अथॉरिटीज को, पदाधिकारी लोगों से जो सोशल मीडिया को कहते हैं कि जनाब सोशल मीडिया अच्छी चीज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। सन 2021 आईटी लॉ जो बना उसके अंदर ये चीज पास की गई, ये कानून बना था कि सोशल मीडिया का किसी की इज्जत को नीलाम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, किसी बेटी की इज्जत नहीं उछाली जाएगी, किसी समाज के इंसान के ऊपर मान उनके इज्जत व आबरू को नहीं उछाला जाएगा। तो फिर क्या है ये, मुझे बताइए ना आप। इस्मत आरा और साइमा और जनाब आरफा, ये वो औरतें हैं, ये वो सहाफी है, वो सिर्फ मुस्लिम बेटियां हैं जिनको टारगेटेड है, जो टारगेटेड है आपके इस ऐप के जरिए से। कहां सो रहे हैं आप? आपके भारत के अंदर, आपके नाक के नीचे 4 जुलाई सन 2021 को दिल्ली के अंदर में जब FIR रजिस्टर्ड होता, आप कान में तेल डालकर सो जाते। कहां गई ये पुलिस, ये मीडिया के एंकर औरतें, ये जो बहुत उछलती है, आज क्यों इनके मुंह में जुबान है? कहां गई स्मृति ईरानी जी? कहां गई मीनाक्षी लेखी जी? कहां गई जनाब वो हमारी वित्त मंत्री जी? क्यों नहीं बोलती आज समाज की बेटी की इज्जत? ये बुल्ली बाई ऐप के जरिए से डील ऑफ द डे बच्चियों की तस्वीर को भेज करके लोगों के सामने नापाक जरिए से इनको नीलाम करने की कोशिश की जाती। उसी वक्त में कानून नहीं बना, धारा 153A एक दूसरे धर्म के बीच में भावनाओं भड़काने, धारा 153B इस देश की अखंडता को तोड़ने के लिए इनका हनन हुआ, इनका उल्लंघन हुआ, बल्कि 354A के तहत औरत की मानहानि, बल्कि औरत की इज्जत की रक्षा, और 509 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की जनाब। दिल्ली की पुलिस सोई रही बेटी की इज्जत नीलाम करने के लिए। कुछ नौजवान सरपसंद लोग जो इज्जत नहीं जानते बेबियों की और बेटियों की, समाज की, इस भारत के माताओं की, उन्होंने हमारी बेटियों की इज्जत को नीलाम करने में उन्होंने उस ऐप का इस्तेमाल किया। बुरी औरत का भी नाम डाल दिया, आपका भी नाम डाल दिया जाता है। कुछ दिनों पहले तो पेगासस जासूसी से बचे, अब ये हमारी समाज की सिर्फ मुस्लिम औरत है, गैर मुस्लिम औरत नहीं है उसमें। 100 मुस्लिम औरतों का नाम लिखकर बाज़ाब्ता उनकी फोटो वायरल किया जाता है। हमने ये जो धाराएं बताएं 153A, B, 354, 509, इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? वो मुस्लिम बेटियां हैं, वो मुस्लिम बच्चियां हैं, इसलिए। अरे मुस्लिम इस्लाम से ताल्लुक रखती हैं वो बच्चियां। इस्लाम के प्लेटफॉर्म पे पता है क्या सम्मान दिया गया?
بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی ہندو کی ہو کہ بیٹی مسلمان کی ہو، کسی کی بھی بیٹی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان جوان لڑکا کسی غیر مسلم بیٹی کی عزت لوٹے گا تو ہم یوں کہیں گے کہ واہ بیٹا بہت اچھا کر رہے ہو کیونکہ غیر مسلم کی بیٹی ہے اس لیے تم ایسا کرو گے، نہیں، اسی وقت پکڑ کر اگر اجازت ہو بھارت کے سمویدھان میں تو اسلامک شریعت نافذ کر کے اس مسلم جوان کا 80 کوڑے برسائے جائیں، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ ہم نہیں دیکھیں گے کہ عزت وہ کس کی لوٹ رہا ہے، کس کے ساتھ عصمت دری کر رہا۔ دھارا 376 ڈال کر ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ سمان دیا ہے عورتوں کو۔ بلو بھائی ایپ بنانے والوں اور سلی، بتائیے عجیب عجیب نام، بہت مشکل سے تو نام یاد ہوتا۔ بلو بائی ایپ بنایا کس لیے؟ ارے اچھا کام کرو نا، عورت کی عزت کیوں اچھالتے؟ عورت کو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، اگر عورت تمہارے گھر میں بیٹی کی شکل میں ہے تو تمہاری گھر کی رحمت ہے، اگر عورت تمہارے گھر میں بہن کی شکل میں ہے تو تمہاری گھر کی عزت ہے، اگر بیوی ہے تو تمہاری شریک حیات ہے، اور اگر ماں ہے تو ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ عزت کرو۔ محمد رسول اللہ نے یہ پیغام دیا۔ آپ اسی محمد رسول اللہ کے چاہنے والی ان عورتوں کا آپ ان کی کھلی ہوئی عزت کی نیلامی کرتے، ان کو بیچنے کے لیے قیمتیں لگاتے۔ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اسلام کے پلیٹ فارم سے عورتوں نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ ذرا بتا دینا ان ایپ کو بنانے والوں کو، ایسی ایسی مثال قائم کی، آج تک دنیا مثال قائم کرنے سے نئی مثال قائم کر سکتی۔ حضرت آسیہ کا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، حضرت مریم کا، حضرت ام عمارہ کا، یہ وہ عورت ہے جنہوں نے اپنی اسلام کا، ہیومینٹی کا، مانوتا کا نام ہر علاقے میں، ہر جگہ میں اس کا پرچہ بلند کیا۔ اور سن لو، اس ایپ کو بنانے والے، میری تقریر ریکارڈ ہو رہی، آپ تک پہنچے تو توبہ کرو، نہیں تو پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم، یمراج تمہاری گرنت میں ہے۔ بلو بھائی ایپ بنانے والے تمہارے گرنت میں ہے۔ اگر تم نے سماج کی بیٹی کی عزت کو لوٹنے کی کوشش کی، یا ان کو پریشان کرنے کی کوشش کی، یا ان کی پرائیویسی کو آپ نے لوگوں کے سامنے میں ظاہر کیا، تو وہ یمراج، ملک الموت، یم روپم بھینکرم، بڑی خطرناک شکل میں آئے گا اور تمہارے سینے کو چاک کر کے تمہاری آتما کو لے کر جائے گا اور نرک کے اندر ڈال دے گا۔ اس وقت کیا جواب دو گے؟ ابھی تو اشاروں میں کام چل رہا ہے، اپنے نیتاؤں کے اشارے پر کام چل رہا ہے کہ مسلم عورتوں کے ساتھ ایسا کرو، مسلم عورتوں کے ساتھ ایسا کرو۔ یہ نہیں ہے، اگر ہم ہیں کہیں پر بھی، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی سماج میں مسلم قائد ہے تو کبھی بھی غیر مسلم بیٹی کی عزت و آبرو کو نہیں اچھال سکتا۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک یہودی بچہ آیا تھا، اس نے کہا کہ پروفیٹ محمد مجھے ایک چادر کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میرے امی کو ایک چادر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا، اس کی ماں نے کہا تھا بیٹے سے، بیٹے تم وہاں مت جانا، اگر تم جاؤ گے تو تمہارا دھرم پریورتن کرا دیں گے پروفیٹ محمد۔ انہوں نے کہا کہ ماں میں تو اپنے چچا کے پاس گیا، چادر نہیں دینا، میں تو یہودی ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، میں اولڈ ٹیسٹامنٹ کو مانتا ہوں، نہیں دیا نا مجھے، چادر نہیں دی، لیکن ماں میں دعویٰ کرتا ہوں میں جا رہا ہوں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مجھے چادر ضرور ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے جا تو رہے ہو، چادر تو مل جائے گی تم کو، لیکن تمہارا ایمان، تمہارا مذہب، تمہارا دھرم، the prophet Muhammad will change, will convert into Islam۔ چادر تو دیں گے پروفیٹ محمد، لیکن تمہارا دھرم بدل دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماں آپ فکر مت کیجئے، میں جاتا ہوں، میں چادر لے کر آؤں گا۔
اور میں اپنے دھرم کو بچا کر بھی لاؤں گا۔ وہ بچہ پہلے اپنے چچا کے پاس گیا، وہاں چادر نہیں ملی، واپس آیا، محمد رسول اللہ کے پاس پوچھا، who is Prophet Muhammad, who is last Muhammad، تم میں کون ہے محمد رسول اللہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابے کے بیچ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بولو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات جبھی رکھوں گا، پہلے شرط میری یہ ہے کہ آپ میرے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، آپ میرے اسلام کو، آپ میرے مذہب کو نہیں بدلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے تم بولو تمہارا کام کیا ہے، میں تمہارے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھوں گا۔ I will not ask you and anything about your religion and about your faith, about your concept، تمہارے عقیدے کے بارے میں، تمہاری شریعت کے بارے میں، تمہارے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھوں گا۔ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ What do you want؟ تمہیں کیا چاہیے؟ What's your need؟ تمہاری ضرورت کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک پروفٹ محمد، میری اماں کو ایک چادر کی ضرورت ہے، میری ماں جو کہ جوڈائزم ہے، جیزس کو مانتی ہے، will you give me؟ کیا آپ مجھے دیں گے چادر؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر نہیں تھی، آپ ایک چادر لپیٹے ہوئے باندھے بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے نا کہ بیٹے تم جاؤ، تم کو ایک چادر دے دیں گے ہم بعد میں، جب آئے گی کہیں سے غنیمت میں سے تو ہم تم کو چادر دے دیں گے، یہ کہہ سکتے تھے۔ لیکن پروفٹ محمد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا، اپنی چادر اٹھا کر اس بچے کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ جاؤ اپنی ماں کے بدن کو ڈھکو۔ اسلام اس کو بولتے ہیں بلو بھائی ایپ بنانے والوں، اپنے خداؤں کو بتا دینا، جس محمد کے ماننے والی بیٹیوں کو، بھارت کی، ہماری بھارت کی بیٹیوں کو، ان کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش تم نے کی ہے، اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ٹی وی کے اینکر پر بیٹھ کر آج مون ورت رکھنے والی عورتوں کہاں گئی یہ عورتیں؟ آج تک نیوز کے چینل پر جو چیختی چلاتی ہے، کہاں اے بی پی کی عورتیں نیوز چینل پر چلاتی ہے، کہاں گئی دوردرشن والے، کہاں گئی نیوز 18 والی وہ عورتیں، کہاں گئی وہ نیوز 24 کی عورتیں؟ آج کیوں نہیں بولتی ہو تم؟ آج بولو نا، بھارت کی 100 بیٹیوں کی عزت و آبرو کو ڈیل آف دا ڈے، تمہیں تو فوراً گرفتاری کا ڈیمانڈ کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگاؤ، جیل ڈالنے کی باتیں کہو کا ڈیمانڈ کرنا چاہیے، لیکن خاموش ہو، صرف اس لیے کہ مسلمان ہے، صرف اس لیے کہ کسی کا نام صائمہ ہے، صرف اس لیے کہ کسی کا نام عارفہ ہے، صرف اسی لیے کہ کسی کا نام عصمت آرا ہے، اس وجہ سے خاموش ہونا۔ کل تمہاری بھی بیٹی کا نام ہو سکتا ہے، کل کسی اور ایپ بنے گا، ٹویٹر کے ذریعے سے اس کی عزت اچھالی جائے گی، تمہاری بھی بیٹی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، پروفٹ محمد رسول اللہ نے کیا کہا؟ پروفٹ محمد رسول اللہ نے کہا کہ لو بیٹا یہ چادر، اپنی ماں کی ضرورت کو پوری کرو۔ I will not ask you your religion، میں تمہارے دھرم کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ وہ بچہ چادر لے کر اپنے ماں کے کندھے پر لا کر رکھ دیتا ہے کہ امی لیجیے، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی۔ محمد رسول اللہ کے اس بیہیو کو، آپ علیہ السلام کی اس حرکت کو دیکھ کر ماں نے کہا کہ بیٹے آر یو کمپلیٹ؟ کیا تم صحیح سلامت ہو؟ اینڈ واٹس یور فیتھ؟ واٹس یور امیجنیشن اینڈ تھاٹ اینڈ بلیف اینڈ کانسیپٹ؟ تمہارا عقیدہ وہی ہے نا؟ اینڈ ڈو یو بلیو ان جیزس؟ کیا تم اسی دین پر ہونا جس پر پہلے تھے، یا اس چادر کے بدلے میں اپنے ایمان کو بیچ کر آئے؟ انہوں نے کہا کہ ماں پلیز آپ گھبرائیے مت، آپ فکر مت کیجئے، میں محمد رسول اللہ نے مجھے میرے عقیدے کے بارے میں پوچھا ہی نہیں۔ The prophet didn't ask me anything
about my religion, कुछ भी नहीं पूछा। आपने तो ये कहा था कि बेटे चादर तो मिल जाएगी, तुम्हारी जरूरत तो पूरी होगी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास, लेकिन तुम्हारा ईमान नहीं बचेगा, तुम्हारा धर्म बदल जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ अम्मा। उन्होंने कहा कि वाकईतन रियली प्रोफेट मोहम्मद ने नहीं पूछा कुछ भी? कहा कि बिल्कुल नहीं पूछा। और उन्होंने कहा कि अम्मा ताज्जुब की बात तो ये थी कि प्रोफेट मोहम्मद के पास एक ही चादर, एक ही शॉल थी ये, और वही चादर हमको दे दी, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये नेचर था, मोहम्मद रसूलुल्लाह की आदत थी, खुद भूखे रहते, दूसरों को खाना खिलाते थे। आप अलैहिस्सलाम खुद जरूरत को पूरी बर्दाश्त करते, जरूरतमंद की जरूरत को पूरी करते थे। उस औरत ने कहा कि मैंने तो ये सुना था मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कि उनके पास जो भी जाता है उनका धर्म परिवर्तन कर देते, उनका मजहब बदल देते। बेटे ये कैसे हो सकता? उन्होंने कहा कि माँ तुम आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह को गालियां बकती थी, तुम आज मोहम्मद रसूलुल्लाह को आज तक बुरा भला कहती थी, लेकिन देखो आज उन्होंने अपनी पर्सनल चादर दी आपके बदन को ढकने के लिए। और मैं, हमारे चचा जिनके पास बेशुमार चादर थी, मैं गया, वो एक नहीं 5 चादरें दे सकता था, लेकिन हम जिस मजहब को मानते उस मजहब में इंसानियत कोई चीज नहीं, ह्यूमैनिटी कोई चीज नहीं है। इसलिए मेरी माँ तुम आओ या ना आओ, मैं जाता हूं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास उनके मजहब को कबूल करने के लिए, उनके शरीयत को का मैं गुलाम बन चुका हूं। दिल की कैफियत बदल चुकी थी उस बच्चे की। मोहब्बत, इंसानियत, हमदर्दी ने, अल्लाह के नबी की हमदर्दी, इंसानियत, इस बर्ताव ने वो मकाम पैदा किया। और जो लोग बोलते हैं ना कि तलवारों के नोक पर इस्लाम फैला, उन लोगों से भी दो टोक लफ्जों में बोल देना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक के जरिए से इस्लाम फैला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तलवार के जरिए से इस्लाम नहीं फैला। वो बच्चा आता है, माँ भी कहती बेटे रुको, मैं भी साथ में जाऊंगी। वो माँ और बच्चा दोनों आकर, वो जुडाइज्म में होते, यहूदी होते, लेकिन आकर फौरन मोहम्मद रसूलुल्लाह के करीब सामने आकर कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, I want to convert my religion and leave everything. Prophet मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। उन्होंने सवाल किया, हमने बहुत सारे गुनाह जुर्म किए, अल्लाह के नबी ने कहा कि इस्लाम ले आओ, इस्लाम से पहले तो जो तुम्हारे गुनाह होंगे अल्लाह तबारक व तआला कोई सवाल नहीं करेगा। आओ कुरान को मानो, अकीदा तौहीद को अपने दिलों में बसाओ। इंशाअल्लाह जब तुम्हारा यह अकीदा होगा, तुम्हारे एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में अहादीस रसूल होगी, तो तुमको जन्नत में जाने से मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्ना, तुमको कोई नहीं रोक सकता। वो बच्चा भी और वो औरत भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अच्छे अखलाक को देखकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस बेहतर ह्यूमैनिटी, इस मामले को देखकर गुलाम बन जाते हैं वो, और गवाही देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया वाले नोट करो सुनहरे अल्फाज में, और कोई ऐप के जरिए से औरत की इज्जत को बर्बाद करने वालों, प्रोफेट मोहम्मद ने कहा कि बेटियों को जिंदा दफन मत करो। पूछो ना अपनी नकली खुदाओं से, ज़माने जाहिलियत में बच्चियों को जिंदा उठाकर ले जाकर दफन कर देते थे, 5 मन मट्टी डालकर उनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। किसने इज्जत दी, मकाम किसने दिया? प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। वही आई, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यति इमलाक, अपनी रिस्क की डर की वजह से अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर मत करो। अपनी समाज की बेटियों को जिंदा क्यों गाड़ते हो, क्यों कत्ल करते हो? बेई ज़म्मिन क़ुतिलत, कल क़यामत में इन बच्चियों से वही सवाल किए जाएंगे कि बेटियों तुम्हारा जुर्म क्या था, तुम क्यों कत्ल की जाती थी? छोटी मासूम बच्चियों को किसने इज्जत दी? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने।
آج اسی محمد کے نام نانے والی بچیوں کو بلو بھائی ایپ کے ذریعے سے ان کے فوٹو کو نشر کر کے انہیں ڈیل آف دا ڈے کہا جاتا ہے۔ تمہیں کبھی پرماتما کبھی ایشور تم کو معاف نہیں کرے گا۔ تمہاری بیٹی بھی تمہاری، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا۔ تم اگر ایسا کرو گے تو تمہاری بہن کی بھی عزت اچھالی جائے۔ یہ مت سوچو کہ تم کسی کی بیٹی یا کسی کی بہو کی عزت کو اچھالو گے تو تمہاری بہن بیٹی سیف ہوگی، نہیں ہو سکتی۔ تم کسی کی بیٹی کی عزت کو نیلام کرو گے، ان کی عصمت دری کرو گے، ان کے ساتھ بلاکار کرو گے تو کل چل کر تمہاری بہن کا یا بیٹی کا یا سماج کی، تمہاری فیملی کا کسی عورت کی عزت کو لوٹا جائے گا۔ یہ دنیا کا نظام، اور ایسا ہو کر رہے گا۔ ورنہ توبہ کرو اور ان گندی ذہنیت کو، اس گندی سازش سے باز آ جاؤ۔ اسلام کو ماننے والی عورت صرف اس بات کی دعوت ہے کہ جناب نہیں، یہ عورتیں مسلمان ہے اسی لیے جو چاہے وہ کرو۔ ابھی تو RSS والوں نے ایک تحریک شروع کر دی۔ کیا تحریک شروع کی؟ کہ مسلم بچیوں سے شادی کرو، 1-2 بچے پیدا ہو جائے، اس کے بعد ڈیورس دے دو، طلاق دے دو، چھوڑ دو۔ اور ہماری سماج کی وہ بیٹیاں بھی جو ہمارے ان فسطائی طاقت، سنگھی پریوار، RSS، بجرنگ دل، شیو سینا، ان کے آوارہ بے لگام گھوڑوں کے بہکاوے میں آ جاتے۔ واہ بہت بڑا پیسہ والا ہے، گاڑی لے کے آتا، 4 ویلر لے کے آتا، لو بہت اچھا لڑکا پھنسا، میٹھی پیاری پیسوں کا لوپ دے کر آپ کو بہلا پھسلا کر، آپ نہ تو ماں کی مانتے نہ باپ کی مانتے۔ جو باپ جو ماں 9 مہینے تک جس ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا، جس ماں باپ نے مل کر 2 سال تک تمہاری پرورش کی، 3 سال تک، بلکہ 15-16 سال تک تمہارا خرچ برداشت کیا، تمہیں پالا اور پوسا، ایک عشق کی وجہ سے، عشق جناب، عشق مزاجی، وہ عشق نہیں ہے، وہ بھوک ہے، بھوک جسم کا بھوک ہے، اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے اور ایک سازش کے تحت آپ کو پھنساتا ہے موبائل کے ذریعے، اسی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ ہم تو بارہا کہتے میرے نوجوانوں کہ سوشل میڈیا کا اور ہماری جوان بیٹیوں سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کرو۔ What is need to use the mobile, multimedia موبائل before your marriage؟ آپ کی شادی سے پہلے آپ کو موبائل کی کیا ضرورت؟ مت رکھے موبائل۔ ہماری سماج کی بیٹیوں کو شادی سے پہلے موبائل رکھنے کا الاؤ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہمارے گھر کے جو پیرنٹس لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، انہیں اس بات پر غور فکر کرنا ہوگا کہ ہماری بچیاں جو موبائل دے دیتے ہیں، ملٹی میڈیا اینڈرائڈ موبائل دے دیتے ہیں کہ بیٹی لو، پھر فیس بک میں جناب، پھر وہ واٹس ایپ پہ نہ معلوم کیسے رشتے بن جاتے، ویڈیو کالنگ کے ذریعے ایسی گندی حرکتیں کرتے ہیں ویڈیو کالنگ میں، نہ معلوم آپ سوچ نہیں سکتے۔ بیچارے بوڑھے ماں باپ سو جاتے ہیں، گھر میں بوڑھے ہیں، تھک کر کام کر کے آتے سو جاتے ہیں، اور یہ بچے بچیاں کیا کرتے ہیں؟ راتوں کو لحاف کے نیچے چھپ کر ویڈیو چیٹنگ شروع کر دیتے اور اس میں نیوڈ ہو کر، برانا ہو کر ایک دم ایسی حرکتیں کرتے۔ ناٹ الاؤڈ اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ شریعت، قرآن و شریعت کے ساتھ مذاق۔ آپ ان بجرنگ دل شیو سینا کے بہکاوے سے آپ کو بچنا ہے۔ آپ کو بننا ہے کون؟ خدیجۃ الکبریٰ، آپ کو بننا ہے اماں عائشہ کی طرح، آپ کو بننا ہے بی بی فاطمہ کی طرح، آپ کو بننا ہے سمیہ کی طرح، آپ کو بننا ہے آسیہ کی طرح۔ ایسا ایمان بناؤ۔ کون ہے آسیہ؟ فرعون کی بیوی، لو میرج، فرعون دنیا کا خدا، اپنے وقت کا خدا، وہ فرعون۔ لیکن جب اللہ سے محبت ہو جاتی، آپ دنیا میں کسی لڑکے سے محبت کرتی ہو، اس کے چھوٹی باتوں میں آ کر
اس کے بہکاوے اور فسلاوے میں آ کر اپنے ماں باپ کے رشتے کو کمزور کر کے چھوڑ کر آپ کسی سماج کے کسی غیر مسلم یا کسی مسلم غیر محرم لڑکے کے ہاتھ میں اپنے اعتقاد کو کھو بیٹھتی ہو، اپنی عزت کو برباد کر دیتی ہو، میری سماج کی بہو بیٹیوں آپ کے لیے جائز نہیں۔ آپ کی عزت، آپ کی آبرو اللہ کو بہت پیاری ہے۔ آپ کے ماں باپ آپ پر گرو کرتے ہیں، آپ کے ماں باپ کی عزت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اولاد ہے تو رحمت بن کر رہیے، زحمت بننے کی کوشش مت کرو۔ اپنے ماں باپ کے فیصلے پر قدم بڑھانے کی کوشش کرو، اپنے ماں باپ کے خلاف جانے کی کوشش مت کرو۔ اپنے پیرنٹس سے پوچھ کر، اپنے ذمہ دار گھر کے ذمہ دار افراد سے پوچھ کر کوئی قدم بڑھانے کی کوشش کرو۔ کون تھی آسیہ؟ آسیہ وہ تھی جو ایک کافر، ایک ظالم بادشاہ کے سامنے جب محبت اللہ سے ہو جاتی ہے تو اس کے جسم میں تیل ڈال کر، ان کے کھال کو کھینچ کر، ان کو جناب پورے بدن پر نمک ڈال کر ان کو تڑپانے کی کوشش کی گئی، ان کے سر کو نیچے رکھ کر اوپر سے پتھر کا چٹان رکھ کر کچلنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن تب بھی جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے محبت ہو جاتی ہے، جب یقین اس بات پر ہو جاتا ہے کہ we will die and death we will stand in the day of judgment، ہمیں کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، تو یقیناً وہ سماج کی بہو بیٹیاں پھر آگے قدم غلط نہیں بڑھائیں گی۔ آپ کو آسیہ کی طرح بنو، مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دیکھا کہ اب میرا سر کچلنے والا ہے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ رب نجنی من القوم الظالمین۔ 28ویں پارے کی سورۃ تحریم کی یا سورۃ طلاق، سورۃ تحریم کی آیت پڑھیے۔ جب وہ پتھر آنے والا تھا سر پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے روح کو قبض کر لیا اور اوپر سے نیچے سے پتھر دے کر ان کے سر کو کچل دیا جاتا۔ کون؟ اما بی بی آسیہ، آسیہ فرعون کی بیوی، ایک ظالم، ایک کافر، ایک مشرک کی بیوی، لیکن اللہ سے محبت ہوتی ہے تو ہر ظلم کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا۔ اور جو اللہ کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور، اس کی کبھی بھی کوئی محنت کو، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ میری سماج کے بہو بیٹیوں، اور میں ان بہو بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو بلو بائی ایپ کے ذریعے سے جن کی عزت اور جن کی ڈیل آف دا ڈے کا سائن بورڈ لگا دیا گیا، آپ اینکرنگ کرتی ہیں، بہت اچھی بات، آپ جرنلسٹ ہیں، آپ نیوز چھاپتی ہے، آپ حق کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتی، بہت اچھی بات ہے، کیجیے، لیکن آپ بھی کم سے کم پردے، شریعت کا مان مریادہ رکھتے ہوئے کیجیے۔ آپ ہیں، اچھا کام کرتی ہے سماج میں، آپ ڈاکٹر ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ جرنلسٹ ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ ٹیچر ہیں، بہت اچھی بات، لیکن کم سے کم اپنے بالوں کو ڈھک کر رکھیے۔ ایسا نہیں کہ اتنا ماڈرن میں مت آئیے کہ آپ کے بال کھلے ہوئے، ہونٹوں میں لپسٹک لگا کر اینکرنگ کرتے ہیں، آپ لیو ان ریلیشن شپ کو جائز مانتے ہیں، آپ ناجائز سمبند کو۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے اللہ کی شریعت کو چیلنج کیا تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ایک عذاب، ایک تھریٹنگ سمجھی جائے گی، ایک تھریٹ سمجھا جائے گا آپ کے لیے کہ سدھر جاؤ، شریعت کی مخالفت نہ کرو، قرآن و سنت کے خلاف مت جاؤ، قرآن و حدیث کے خلاف مت جاؤ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ زمانے جاہلیت میں جیسے عورتیں اپنی خوبصورتی کو ظاہر کیا کرتی تھی، آج تم ایسا مت کرو، گھر میں رہو۔ اگر آپ کو ٹی وی کی اسٹوڈیو میں رہنا ہے، اگر آپ کو سڑکوں پہ جا کر جرنلزم کرنا ہے، آپ کو نیوز چھاپنے، بہت اچھی بات، عورتیں آئیں میدان میں، منع نہیں ہے، آئی عورتیں میدان میں، کون نہیں آئی؟ جنگ بدر کے میدان میں ام عمارہ تھی، بدر کے میدان، احد کے میدان میں ام
عمارہ 80 سال کی بوڑھی ماں تھی، ان سے سبق حاصل کیجیے نا میری ماں، صحافت کی فیلڈ میں کام کرنے والی میری ماتائیں، میری بہنیں، میری سماج کی بہو بیٹیوں، دیکھو احد کے میدان میں بیٹل فیلڈ میں تھی، وہ کروکشیتر میں تھی، دیکھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف ایک عورت، ایک ڈنڈا، ایک کافر، ایک مشرک محمد رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے ایک کافر آ رہا، پانی پلاتی تھی، پانی پلانے کا کام ان کے سپرد تھا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھ کر فوراً انہوں نے دیکھا کہ اگر میں نے نہیں روکا اس کو تو یہ محمد رسول اللہ کو نقصان پہنچا سکتا۔ صحافت کی دنیا میں قدم رکھنے والی بیٹیوں، ایک نظر ام عمارہ کی زندگی پر دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ کی زندگی، ان کے جان کو خطرہ ہے، تو فوراً پانی پلانے کا کام چھوڑ کر تیمارداری زخمی صحابہ کرام کے مرہم پٹی کا کام چھوڑ کر پلٹتی ہے، تیزی کے ساتھ اس کافر کے ہاتھ سے دشمنے وہ اس غدار کے ہاتھ سے تلوار لے کر اسی کا سر قلم کرتی ہے۔ عورت تھی، وہ بھی بیٹل فیلڈ میں تھی۔ آپ کہیں گے کہ جناب وہ زمانہ نہیں رہا، زمانہ کچھ بھی ہو، زمانہ آپ سے ہے، آپ زمانے سے نہیں ہے، آپ زمانے کو بدلو۔ آپ مشرع رہ کر صحافت کر سکتی ہے، آپ نیوز چھاپ سکتی ہے، آپ اپنے ویڈیوز بنا کر مشرع انداز میں آپ اپنے اوپینین کو رکھ سکتی ہے، ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتی ہے۔ آپ اسلام منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن اگر آپ بال کھول کر آئیں گے، شریعت کا سینہ چاک کر کے آئیں گے، تو پھر آپ کی عزت و آبرو کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بالکل نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کا بال کھلتا ہے، آپ کی خوبصورتی جب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، تو پھر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو ام عمارہ کی زندگی کو دیکھو، انہوں نے تلوار سے اللہ کے نبی کے اس دشمن کے، اس کافر، اس مشرک کو واصل جہنم کیا۔ جب کفار نے دیکھا کہ اس کو مارا جاتا ہے، تو اس ام عمارہ کے پیچھے تیروں کی بارش ہوتی، نیزے اور بھالے مارے جاتے، وہیں پر بے ہوش گر جاتی ہے، اللہ کے نبی کے پاس اٹھا کر لائی جاتی ہے، محمد رسول اللہ سے کہتی ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ ام عمارہ بتاؤ اور کوئی آرزو ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میری 2 خواہش تھی، ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤ، ایک یہ کہ آپ کے سامنے آپ کو دیکھتے ہوئے میری موت ہو، میری شہادت۔ وہ دونوں خواہش پوری ہو رہی، کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی زمانے میں۔ اللہ نے شریعت دی آپ کو کہ آپ کو اپنی جوانی کیسے گزارنی ہے، آپ کو دنیا میں کیسے کام کرنا، یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کو ام عمارہ کے ذریعے سے، فاطمہ کے ذریعے سے، خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے، آسیہ کے ذریعے سے، حضرت مریم کے ذریعے سے، ان عورتوں کے ذریعے سے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ آج کی کٹرینہ کیف رول ماڈل نہیں ہے آپ کی، دیپیکا پاڈوکون رول ماڈل نہیں ہے آپ کی، یہ رول ماڈل نہیں ہے۔ آج کٹرینہ جی یہ استعمال کر رہی، یہ لپ بام، تو ہم یہی استعمال کریں گے۔ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ اماں عائشہ تہجد کی نماز کتنی پابندی سے پڑھتی تھی؟ آپ کو کبھی جاننے کی خواہش ہوئی کہ اماں عائشہ کتنی حدیثوں کے حافظہ تھی، کتنی حدیثیں یاد تھی؟ اس کے بارے میں آپ کو شوق نہیں ہوتی میری ماں، بلکہ شوق ہوتی ہے تو کس کے بارے میں کہ جناب فلم ایکٹریس کے بارے میں، یہ ایکٹریس جو آپ کے لیے رول ماڈل نہیں، جن کی زندگی کو اپنائیں گے تو ڈیفینیٹلی یو ول انٹر دا نر، جہنم جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے آج اس وقت میں، چونکہ ہم ہی لوگ غلطی کرتے ہیں میرے بھائیوں، ہم ہی لوگ اتنی بڑی بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان ایپ بنانے والوں کو
موقع مل جاتا. ہماری جن بچیوں کا نام، جن سماج کی بیٹیوں کا نام لیا گیا، یہ تو چونکہ دھارمک پروگرام، ہمارا دھرم کیا کہتا ہے اس نظریے سے ہم نے بات رکھی. لیکن میں پھر کہوں گا ان بلو بھائی ایپ بنانے والے اور ان کے اوپر خاموش رہنے والے یہ بڑے بڑے نیتا جو بولتی ہیں کہ بیٹی کو بچاؤ، بیٹی کو پڑھاؤ، آج کہاں ہے؟ صرف ٹرک پر لکھنے سے کام نہیں چلے گا. لکھ دیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، دیوار پر لکھ دیا. بیٹی کو ریئل میں بچائیے، ریئل میں پڑھائیے. اتر پردیش میں تو نام مسلمانوں کا لے لیتے، اعظم خان کا نام لے لیتے، جیل میں مختار انصاری کا نام لے لیتے، جیل میں عمران مسعود کا نام لے لیتے. کیوں؟ مسلمان ہے. آپ کو کرسی جیتنی، ہر اسٹیٹ میں لاک ڈاؤن لگا، سمجھ میں نہیں آتا. جب جب الیکشن آتا ہے تو لاک ڈاؤن تبھی کیوں لگتا، تبھی کورونا کیوں بڑھ جاتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب اتر پردیش میں، پنجاب میں کئی جگہوں میں الیکشن ہے تو لاک ڈاؤن لگا دو، کورونا بڑھ گیا جی. ابھی کل ہم حیدرآباد میں تھے، پٹنہ کی فلائٹ لے کے پہنچے آج. تو جیسے اتریں گے آپ ایئرپورٹ پہ تو سب سے پہلے پوچھے گا کہ بھیا آپ کا ویکسینیٹڈ ہو گیا، ویکسین لیا آپ نے؟ جی نہیں لیا. چلو جی چیک اپ کر رہا. لیجیے بتائیے، 100 کروڑ لوگوں کا ویکسین لگ گیا، تب بھی کریں کہ کورونا اب بڑھ رہا ہے، تو وہ ویکسین لگانے سے کیا فائدہ جی؟ جب 100 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگا دیا، ویکسین لگانے کا مطلب کورونا کی دوائی، ٹیکا ہے وہ جو آپ کو کورونا سے بچنے کے لیے ایک آپ کو انرجی دیتی ہے ایک طرح سے. وہ جب 100 کروڑ لوگوں کے لگ گئے، بچے کتنے؟ 35 کروڑ. 100 کروڑ کا مطلب زیادہ اکثریت میں 3/4 کا ویکسین ہو گیا. ہمارا 2 ڈوز ہو گیا، ہم نے خود لیا، 2 لے لیا. مسافر لے لیتے جی. چلیے، بہت سارے لوگ ایگری نہیں ہیں کہ نہیں جناب کچھ دنوں کے بعد پتہ نہیں مر جائیں گے، کیا ہوں گے. بہرکیف ہم نے لیا، ڈاکٹرز کے مشورے سے لیا. ہم نے تو 2 ڈوز لیا، کورونا کا خوراک ٹیکا لیا، ویکسین ہم نے لیا. تو اس میں تھوڑا سا بخار اور فیور ہوتا ہے، تو ڈاکٹروں کے مشورے سے ہم نے لیا. ہم کو اگر ہو جائے تو ہمارا 2 ڈوز لینے کا فائدہ کیا فائدہ جناب؟ اور اتفاق سے اسی وقت کورونا بڑھ جاتا ہے جب کہیں پر الیکشن ہوتا ہے. اندر اندر کچھ آنکھ مچولی کھیلنے کا ارادہ ہوگا، اور وہاں پر اتر پردیش میں بڑے بڑے ہوم منسٹر صاحب لگے ہوئے ہیں، بیٹیوں کے رکشا کرنے کے بجائے وہاں جا کر لگ رہے ہیں، دیکھو لوگو ہم نے رام للہ بنا دیا. اب دیکھو ہم متھرا جائیں گے، وہاں کی جامع مسجد کو کھاڑیں گے. جامع مسجد کو کھاڑنے کا اتھارٹی آپ کو نہیں ہے. جامع مسجد عبدالنبی خان he was purchased from the butchers. میں کئی بار کہہ چکا ہوں، انہوں نے زمین خرید کر وہاں کی جامع مسجد بنائی ہے متھرا کی. تاریخ پڑھ لیجئے گا پہلے، تب جا کر وہاں پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کیجئے گا. مسلمانوں کا نام لے کر ہندوؤں کے ایک طرف کرنے کی کوشش کرتے ہو، شرم نہیں آتی آپ کو؟ ایک ہمارے بیرسٹر صاحب جا کر مسلمانوں کی بات کرتے تو آپ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. آپ نے اعظم خان کا نام لیا، آپ نے نام لیا مختار انصاری کا، آپ نے نام لے لیا عتیق کا، آپ نے نام لے لیا جناب عمران مسعود کا. ان لوگوں کے تو نام لیا آپ نے، کیوں؟ تاکہ ہندو بھائی ایک طرف ہو جائے. ان لوگوں کا نام لیا. ان سے بڑا کرمنل کون؟ وکاس دوبے. آج پولیس والوں کو، ایک ڈی ایس پی رینک کے پولیس والوں کو موت کی گھاٹ اتارنے والا کانپور کا، اس کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے؟ نابالغ بچی کا ریپ کر کے اس کے باپ کو ہتیا کرنے والا کون؟ جناب وہاں کا ایک بہت بڑا ودھایک اناؤ کا، اس کا نام کیوں نہیں لیا آپ نے؟ لکھیم پور کے اندر غریبوں کو گاڑی چلا کر مارنے والا ہوم منسٹر کے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیا؟ ہندو مسلمان کرو، کون نام لے رہے؟ ایک
बड़ी पार्टी का एक बड़ा सदर अध्यक्ष जी, शर्म आनी चाहिए आपको। हिंदू मुसलमान दलित और आदिवासी करते हुए राजनीति है। आप अपने अच्छे चीजों को गिनाइए और कहिए कि हमने किया, हम ये करेंगे। नहीं, देखो निजाम आ जाएगा। निजाम का मतलब शरीयत आ जाएगी। निजाम मतलब नून से जनाब ये नाम लिया गया, नून से फलां, जेड से आजम खान, आई से इमरान मसूद, और जनाब इसी तरीके से नून से नसीम सिद्दीकी, इस तरह का नाम लिया गया। कौन? गृह मंत्री जी। शर्म आनी चाहिए, बच्चों की तरह सोच रखते हैं आप एक तबके के होम मिनिस्टर नहीं है, भारत के मुसलमानों के भी होम मिनिस्टर है, भारत के दलितों के भी होम मिनिस्टर है, आप सबके होम मिनिस्टर है। अगर आम लल्ला बन रहा है वहां पर, तो आप भी जानते हैं कि आपकी दादागिरी है वहां पर। कोर्ट के जरिए से, कानूनी एतबार से जो फैसला हुआ दुनिया ने देखा, और आपको कार्रवाई करना चाहिए बुल्लू भाई ऐप पर। इससे पहले सुल्ली डील पर, इन पर आपने कानूनी कार्रवाई नहीं की। बेटियों की तस्वीर दी गई, 1 जनवरी को फोटो आ जाता है औरतों के मोबाइल पर कि डील ऑफ द डे उसकी तस्वीर होती है। शर्म की बात है। एफआईआर तकरीबन 6-7 महीना पहले दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी ये 5-6 रोज के अंदर मुंबई पुलिस ने वो कामयाबी हासिल की कि नाम किसी और का था। 21 साल का बच्चा उस ऐप को चला रहा है। इस जहन को आईटी सेल में इस्तेमाल होना चाहिए ना, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में नहीं इस्तेमाल हुआ। धर्म नाम पर उग्र फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया। बड़े ताज्जुब की, बड़े शर्म की बात। आओ इस्लाम के प्लेटफॉर्म में किसी की इज्जत, किसी की आबरू नीलाम करने की परमिशन नहीं है। प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पूरी ताकत थी मेरे मुसलमानों, काबतुल्लाह फतह करने के लिए चले थे। सहाबाए कराम ने कहा कि मेरे अल्लाह के नबी, आज तो इजाजत दीजिए ना, आज हम मक्कतुल मुकर्रमा में ये जितनी भी औरतें हैं कुफ्फार और मुशरिकीन के, आज हम इनको अपना बांदी बनाएंगे, और जो मर्द हैं, नौजवान हैं, उनके सर को काट देंगे। प्रोफेट मोहम्मद ने क्या कहा कि नहीं, नॉट अलाउड टू डू, नहीं कर सकते। मैं आखिरी नबी हूं, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं। जाओ दुनिया के अंदर, तुम जा रहे हो काबतुल्लाह को फतह करने, मैं भी साथ में रहूंगा, लेकिन जाओ किसी की इज्जत, वहां की बेटियों से ये कहना कि काबा के मक्का, शहर मक्का के बेटियों, घबराना मत, तुमको आज यतीम नहीं बनाया जाएगा। काबतुल्लाह के उस मक्कतुल मुकर्रमा, उस शहर मक्का की औरतों से कहना कि आज तुमको बेवा नहीं बनाया जाएगा। शहर मक्का की बहन से कहना कि आज तुम्हारे आंचल को कोई उठाकर फेंकने के लिए नहीं आया है, बल्कि तुम्हारे सर पर दुपट्टा रखने के लिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह आया है। जाओ सारे बच्चों से कह दो कि बच्चों, शहर मक्का के बच्चों, तुम्हें यतीम मिस्कीन नहीं बनाया जाएगा। क्यों? यू आर मैनकाइंड ऑफ द वर्ल्ड, तुम आदम की औलाद हो, तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। अबू सुफियान जो ईमान नहीं लाए थे, आप अलैहिस्सलाम ने यहां तक कह दिया कि अबू सुफियान के घर में जो भी पनाह ले, मैं उसको भी अमन दे दूंगा, मैं किसी के साथ गलत बर्ताव नहीं करूंगा। मानवता इसको बोलते हैं, सम्मान इसको बोलते हैं। सन 2021 में सिर्फ इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया पर कानून तो बनाया, डेवलप नहीं हुआ कि जनाब सोशल मीडिया आएगा तो अच्छा होगा, लेकिन जब इसका गलत इस्तेमाल होता है तो आप उन गलत इस्तेमाल करने वालों के हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं लगाते? ये सवाल करता है भारत के सारे लोग जिनकी प्राइवेसी खतरे में है। अब से पहले जनाब पेगासस के जरिए जासूसी की गई, 121 लोगों को अंदर किया गया, और अभी कुछ दिनों के अंदर में
ان بلو بھائی ایپ، یہ سلو ایپ، سلی ایپ، کیا کیا ہے نام بھی یاد نہیں، نام بھی ڈھنگ سے نہیں لیا جاتا، ان کے ذریعے سے کیا جا رہا چھوڑ دیتے، جاؤ جناب کرو، جاؤ جناب کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مانوتا کے خلاف ہے، ہیومینٹی کے خلاف ہے، اگینسٹ کرائم، مانوتا اینڈ ہیومن بینگس آن دا ورلڈ، دنیا کے اندر انسانیت کے خلاف۔ انسانیت سیکھنا ہے تو اسلام کے پلیٹ فارم پر آؤ، انسانیت تم کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ، تمہارے راستے میں، سفر میں اگر کوئی پڑوس میں تمہارا ساتھ چلتا ہے تو اس کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے تکلیف مت پہنچاؤ۔ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. A person will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties. Whose neighbor, جس کے پڑوسی اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے تکلیف میں اگر ہے تو وہ انسان مسلمان ہے بھلے ہی لیکن جنت نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پڑوسی اس کے ظلم سے پریشان رہتے ہیں۔ پڑوسی کوئی بھی، آج جناب یہاں تو بلو بائی ایپ کے ذریعے سے پریشان کیا جا رہا۔ کہاں جاؤ گے بیٹو وشال جھا، خیر مناؤ تم، دنیا میں تو تم رسوا ہوئے ہی لیکن تم کو اوپر پرماتما بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ آئیں گے، وہ پاپستھاستے پرپشانتی یمراج آتا، اتنا بڑا روٹ لے کے آتا یمراج۔ ہندو بھائیوں میں ملک الموت نہیں ہوتا، ہندو بھائیوں میں ہوتا ہے یمراج، کہ یمراج سے کہہ کر ہماری جان کی بخشی کرا دو۔ یمروج، یمراج دیوتا، یمدوت تو فرشتے کو ہوتے بولتے ہیں وہ لوگ، یمراج یعنی ان کے آتما کو لے جانے والا یمراج۔ وہ بری آتما کو ایسے نہیں لے جاتا، پورے پھاڑتا ہے، پہلے پھاڑنے کے بعد تب آتما کو کھینچتا، اس کے بعد لے کر جاتا۔ اور قرآن میں یہی تفسیر ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا۔ قرآن کریم کے اندر یہ تفسیر ہے کہ بھئی جو بری روح ہوتی ہے تو اس کو بہت پریشانی اور دقت ہوتی ہے جس وقت اس کی موت ہوتی ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی روح کو قبض کر لیا جاتا۔ اسی لیے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں تم نہیں رہو گے، مرو گے۔ اوکتم وکتی ما پنیم منینتی مام بدھما پرم مجاننتو مما ویمانتمم، موت تو آئے گی۔ اسی لیے موت کو سامنے رکھ کر خصوصاً ہم مسلمانوں کو آخرت کی، مرنے کے بعد کی زندگی جو ہم لوگوں کے لیے ہے میرے بھائیو، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ 11:30 بھی بج چکے ہیں اور پورا پنڈال بھی تقریباً سونے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں کہ مولانا عبداللہ اتنے دور سے آئے تو کم سے کم کیوں دل توڑے بیچارے، دل سے تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا جلدی اپنی بات ختم کرے تو جا کے سوئے۔ یہ اچھا نظام ہے آپ لوگوں کے یہاں کہ 12 بجے سے پہلے پروگرام ختم کر دیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، میں ہمارے یہاں اور کئی جگہ ہم نے دیکھا فجر کی اذان ہو جاتی، ادھر تقریر جا رہی، لوگ پورے کھانا پینا لے کر، کمبل امبل لے کر جاتے۔ اب پتہ 2-3 آدمی ایک ساتھ جاتے کہ چلو جلسہ سننے جانا ہے، چلے گئے، 2-3 بیٹھے ہیں نا، ان میں سے کسی ایک کو نیند آتی ہے تو وہ سو جاتا ہے، 2 سنتے ہیں جلسہ، پھر 1 گھنٹے بعد اس کو اٹھا دیتے، پھر ایک اور سو جاتا ہے، یعنی باری باری تقریر بھی سنتے اور سو ایسا۔ ویسی تقریر سے کیا فائدہ؟ میں اس کے قائل نہیں، یہ بہتر ہے 12 بجے سے پہلے تقریر کمپلیٹ، جلسہ کمپلیٹ ہوا، آرام سے سوئیے، فجر کی نماز اٹھ کر پڑھیے، نیند بھی پوری، دین کی بات بھی ہو گئی۔ وہ کیا ایک دم پوری رات 12 بجے کے بعد تو آدمی کا 12 بج جاتا ہے، جو تقریر کرنے والا تو اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ کبھی چائے پی کے تقریر کرتے ہیں، کبھی کچھ تقریر کرتے ہیں۔ واقعتاً نیند جو ہے یہ انسان کی ایک بہت ضرورت ہے خاص، اب نیند کو کب تک وہ کیجیے گا؟ ڈرائیور وغیرہ بھی ہے نا، دیکھیے گا کہ 2 بجے کے بعد، 3 بجے کے بعد عموماً گاڑی نہیں چلاتا، روک دے گا۔ کیوں؟ 2 بجے کے بعد تو نیند پر قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی، ہم لوگ بھی گاڑی کبھی چلاتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں تو بھئی 12 بجے سے پہلے سو جائیں گے تو ہی گاڑی چلا پائیں گے، نہیں 2:30-3 بجے کے بعد گاڑی نہیں چلا سکتے، کہیں نہ کہیں روک کر گاڑی سونا پڑے گا آدھا گھنٹہ۔
نہیں تو گاڑی سڑکوں پہ نہیں ہوتی، پھر کہیں اور جا کر گھس جاتی گاڑی، آنکھ بند ہوتی. اسی لیے بہت اچھا نظام ہے. میں تو مثال دیا کرتا ہوں آپ کے اس بنگال کے اس ایریا کا کہ بھئی آپ پروگرام کرو تو ویسا ہی کرو، انہی لوگوں کی طرح کرو. ہمارے یہاں ادھر جائیں گے 52 50 2 52 50 5 55. ایک دو دن کے جلسے میں نے دیکھا کہ 55 وقتہ مقرر ہم نے خود گنا تھا. ہم کو اس میں ٹائم ملا تھا جناب 25 منٹ کا وقت ملا تھا تقریر کے لیے. اب بتائیے کیا ہے بھائی، اتنی کو لے کے آ گئے، بالکل چوپال بنا دیا، ایک دم گائے بیل بھینس کا مارکیٹ لگا دیا. علماء کرام کو بلا کر آئیے آپ 5 منٹ کیجیے، آئیے آپ 3 منٹ کیجیے، آئیے آپ 2 منٹ کیجیے، وہ خطبہ دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. ارے بھائی 2-3 کو بلائیے، اطمینان سے بات کریں گے، اطمینان سے آپ لوگ بھی سنیں گے. اور آدھی رات کی آدھی رات سوئیے. شریعت میں نہیں، بہت اچھا ہے یہ. میں مثال دیا کرتا ہوں، آپ لوگ عقل مند لوگ. اڑیسہ وغیرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے. وہ ہمارے ادھر ہیں تھوڑا، ہمارے کٹھیار سائیڈ ہے، پورنیہ سائیڈ ہے، ہمارے ارریا سائیڈ ہے، کشن گنج سائیڈ ہے. وہ چلے جائیے نرپت گنج فوربیزن کی طرف، کچھ زیادہ ہی شوقین ہے جلسوں کے. جناب سوئیں گے مولانا، آپ تقریر کرو، سوئیں گے، سنیں گے بھی، زبردستی آنکھیں سے پھاڑ پھاڑ کے سنتے. بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ 100% عمل کے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ شکرا جزاkallahu خیر جزا. এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা খুব সুন্দর একটা ভক্তি আলোচনা হচ্ছিল. আজকে ভারতের যে অবচার, সে অন্যায় হচ্ছে, সেই অন্যায় বিরুদ্ধে খুব সোচ্চার আওয়াজ, খুব জোরদার আওয়াজ হলো.